السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں آج تیسری طاق رات ہے، 25ویں طاق رات ہے، اور پچھلے بیان میں، پچھلے درس میں میں نے آپ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو کا جو ٹاپک ہوگا، جو عنوان ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہم بہترین ماں باپ کیسے بنیں، ایک آئیڈیل پیرنٹس، ایک بہترین ماں باپ، ایک مثالی، جس کو قرآن و حدیث میں بہترین کہا گیا ہے، ایک ماں بہترین ماں کیسے بنے، ایک باپ بہترین باپ کیسے بنے، ہم اس موضوع پر آج کچھ آپ کے سامنے روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اولاد کی قدر، اولاد کی ویلو اس سے پوچھو جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اس ماں سے ایک بچے کی قدر کیا ہے، یہ اس عورت سے پوچھو جو مچلتی ہے کہ کوئی بچہ مجھے ہو جائے اور میں اس کو گود میں لے لوں۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس باپ سے پوچھو جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میرا بھی کوئی بچہ ہوتا اور میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتا۔ اولاد اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے اولاد کو دنیا کی زندگی کا اٹریکشن قرار دیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔
اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر قرآن کے 15ویں پارے میں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ زینت کا مطلب اٹریکشن، سجاوٹ۔ دنیا کی زندگی سے اگر اولاد کو نکال دیا جائے اور مال کو نکال دیا جائے، دنیا بیکار ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے 14ویں پارے میں اپنی نعمتوں کا بیان کیا تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا، ایک بیوی، ایک بچے اور ایک پاک روزی۔ کہ جس کو اچھی بیوی مل جائے، نیک بچے مل جائیں اور پاک روزی مل جائے، اب اور کیا چاہیے؟ یہ دنیا کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہارے ہی جان میں سے بیویاں عطا فرمائیں، تمہارے ہی جینڈر سے، تمہاری ہی جنس سے۔ انسان کے لیے اللہ نے انسان کو جوڑا بنایا، انسان کے لیے کسی جانور کو جوڑا نہیں بنایا، کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جوڑا بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، پھر پوتے پوتیاں عطا فرمائے۔ پہلے اولاد ہوئی، پھر اولاد کی اولاد ہوئی، پوتے ہوئے، پوتیاں ہوئیں، نواسے ہوئے، نواسیاں ہوئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری دوسری نعمت ہے۔ پہلے تمہاری بیوی کو بنایا، پھر بیوی سے ہم نے پوتے پوتیاں دیے، نواسے نواسیاں دیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تیسری نعمت ہم نے تم کو یہ دی کہ تم کو پاک روزی عطا فرمائی۔ حلال اور پاک روزی تم کھا رہے ہو، بچوں کو کھلا رہے ہو، بیوی کو کھلا رہے ہو۔ میرے بندو اگر یہ 3 نعمتیں تم کو مل جائیں، اس کے بعد بھی تم اللہ کا شکریہ ادا نہ کرو تو تم سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، میرے بندو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ تم ناشکری کرتے ہو۔ تو یہ 3 بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اولاد دی۔ جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے شادی کی اور پھر ان کی اولاد بھی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان رسولوں کی بیویاں بنائی، ہم نے ان رسولوں کی اولاد بنائی۔ سارے رسول انسان تھے، سارے رسول شادی شدہ تھے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن کوئی یعنی کنفرم کوئی آتھینٹک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کی اولاد بنائی، ہم نے ان کی بیویاں بنائی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، بڑھاپے میں اولاد مانگتے ہیں۔ جب اپنی بھانجی حضرت مریم کے پاس وہ بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر میری بھانجی کو مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، جب زکریا نے مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھا تو زکریا کے دل میں خیال آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، پاک اولاد عطا فرما۔ اولاد کا سوال کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بچا لیا۔ جب آگ سے نکل گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تو دل میں خیال آیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی بیٹا ہو جاتا تو شاید میرا سہارا بن جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اولاد وہ نعمت ہے
نبیوں نے اولاد مانگی ہے. حضرت مریم ان کی ماں وہ تو پیدائش کے پہلے کہتی ہے کہ اے اللہ میں نذر مانتی ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوگا تیری راہ میں وقف کر دوں گی, تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی, تیرے دین کے لیے لگا دوں گی اپنے بچے کو. اور جب مریم پیدا ہوتی ہیں تو مایوس ہو جاتی ہے, تو بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹا ہوتا تو اس کو بنا دیتی, مسجد اقصی کا خادم بنا دیتی, اللہ کے دین کا خادم. یہ تو بیٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, اے مریم کی ماں تیری جو یہ لڑکی ہے اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کے جیسا نہ ہوتا, اس لڑکی کا مقام بہت اونچا ہونے والا ہے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی, مگر یہ نعمت بھی ہے اور امتحان بھی ہے, بہت بڑا امتحان بھی ہے. اللہ نے اگر آپ کو شادی کے بعد اولاد کیا کہ سکھ سے نوازا ہے, آپ کو بچے ہیں, آپ کو بچیاں ہیں, جس دن آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی, بیٹی کی پیدائش ہوئی, آپ کو بہت بڑی خوشی بھی ملی اور بہت بڑی امانت اور بہت بڑی ذمہ داری بھی اللہ نے آپ کے کندھے پر ڈالی. یہ بچہ, یہ بچی, یہ بیٹا, یہ بیٹی, یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے کندھے پر اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ, اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ, اور وہ اس ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, دھوکہ کرتا ہے, اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے, اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی اگر اولاد آپ کو ملی, اللہ نے ایک امانت آپ کو دی, اگر اس امانت کو آپ نے صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو وہ اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے, جہنم میں لے جانے کی وجہ بن سکتی ہے میرے بھائی. تو اولاد بہت بڑا امتحان بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آدمی ذمہ دار ہے اپنے بیوی بچوں کا اور بیوی بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کی اور گھر کے اندر کیا چل رہا ہے اس سے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا, نوکر سے اس کے مالک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک بہترین ماں باپ ہم کیسے بنیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو. سب سے پہلی چیز, اگر آپ ایک نیک باپ بننا چاہتے ہیں, اگر کوئی عورت ایک نیک ماں بننا چاہتی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو نیک بنائے. ہم یہ نہیں کر سکتے میرے بھائی کہ ہم ببول کا پیڑ بوئیں اور ہم یہ توقع رکھیں, یہ امید رکھیں کہ آم کا پھل نکلے گا. نہیں, اگر آپ نیک ہیں تو اس بات کے 100% چانسز ہیں کہ آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی انشاءاللہ. اور جب ہماری خود بنیادیں غلط ہے, ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہے, ہمارا عمل گڑبڑ ہے, ہم خود خراب ہیں, تو اولاد کے نیک ہونے کے چانسز 1-2% ہے. اللہ کی توفیق ہے, کبھی کبھی شیطان کے گھر میں بھی اللہ کے ولی پیدا ہو جاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن ماں باپ کی نیکی اولاد کے نیک ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 15ویں پارے کی 16ویں پارے کی تفسیر میں بیان کر رہا تھا, میں نے واقعہ بیان کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. یہ دونوں لوگ جا رہے تھے, ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا, دونوں بھوکے پیاسے تھے. بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا, بستی والوں نے انکار کر دیا, کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلائیں گے. یعنی بخیل لوگ تھے, کنجوس لوگ تھے. مہمان کو مہمان نوازی نہ کرنا یہ کسی دور میں اچھی چیز نہیں سمجھی گئی. مہمان کو عزت دینا, مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ اسلام کی نہیں انسانیت کی تعلیم ہے. یہ اعلیٰ اخلاق ہر دور میں رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر کے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ, حضرت موسیٰ نے دیکھا, حضرت خضر نے دیکھا کہ اس مکان کی دیوار گرنے والی ہے.
ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے, حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. طاقتور تھے, باڈی بلڈر تھے, کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگے آپ کو اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھی, پیسہ لے لینا چاہیے تھا, آپ نے فری میں کیوں ان کی دیوار ٹھیک کر دی؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے آپ بول پڑے, اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا, اب میں وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی, اس مکان میں دو یتیم بچے رہا کرتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا. باپ نیک انسان تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو برباد نہیں ہونے دیا. اس نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ذریعے اس کی حفاظت کروائی, میرے ذریعے اس کی حفاظت کروائی. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ان بچوں کا خزانہ جو بچایا گیا, کیوں بچایا گیا؟ کیا ان بچوں کے اندر بہت نیک تھے یہ بچے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قرآن میں یہ کہیں مینشن نہیں کہ یہ دونوں بچے نیک تھے. حفظا بصلاح ابیہما, یہ عبداللہ بن عباس کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی کسی نیکی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. میرے بھائیوں, اپنی اولاد کے فیوچر کو, اپنی اولاد کے مستقبل کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو, پہلا کام یہ کرو کہ اپنے آپ کو نیک بنا لو, دیندار بنا لو, متقی بنا لو. یہ پہلی بنیاد ہے اگر آپ ایک بہترین ماں باپ بننا چاہتے ہیں. اور جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے. ان کا چھوٹا سا بچہ تھا, 8-9 سال کا, وہ سویا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں, اپنے بچے کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں من اجلک یا بنیا, من اجلک یا بنیا, اے میرے بچے تیرا باپ رات کے سناٹے میں کھڑا ہو کر کے قیام اللیل کر رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے. میرے بچے تیرے لیے پڑھ رہا ہے, تیرے بہتر مستقبل کے لیے پڑھ رہا ہے, تیری اچھی آخرت کے لیے تیرا باپ محنت کر رہا ہے. میری یہ تہجد, میری یہ نماز, میری یہ عبادت میرے بچے تیرے لیے ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. ایک بہترین ماں باپ, ایک ماں اگر چاہتی ہے کہ میری بچی نیک بن جائے, ایک باپ یہ چاہتا ہے میرا بچہ نیک بن جائے, تو پہلے وہ خود نیک بنے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز, ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی اولاد کا معاملہ بہت بات کا ہے, ابھی اولاد دنیا میں آئی بھی نہیں ہے, لیکن اولاد کا ایک حق ایسا ہے جو اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے, آپ کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے.